السلام علیکم، خالد سیف الدین 3 مارچ کی کال لے کر آپ کے ساتھ۔ آج کا سیشن میرے خیال میں آج کا سیشن تو کافی انٹرسٹنگ تھا کیونکہ بلز صبح سے ہی کانفیڈنٹ اور کنسسٹنٹ تھے۔ جو ٹارگٹ تھا پہلا وہ تو آغاز کے ساتھ ہی اچیو ہو گیا، پہلے 10 بجے کے قریب۔ اس کے بعد پھر میں نے آج مڈ ڈے بھی جلدی دی کیونکہ مارکیٹ کی شکل سمجھ آ رہی تھی کچھ، تو ہم نے 40,464 کے نیچے ایگزاسشن کی پاسبلٹی بتائی بقایا دن کے لیے، اور الحمدللہ اگر آپ دیکھیں تو 636 کو مارکیٹ پورا دن آنر کرتی ہوئی نظر آئی، اور یہی وجہ تھی کہ ہم 40,882 والے ٹارگٹ تک بھی پہنچے اور ہم نے وہ بھی اچیو کیا۔ اور والیوم نسبتاً کم تھے کل کے مقابلے میں، مگر کوئی مسئلہ نہیں تھا کیونکہ کنسسٹنسی برقرار رہی پورا دن۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ والیوم کی کمی انڈیکس کے بڑھنے کے ساتھ اس بات پر ضرور پوائنٹ کرتی ہے کہ جو انویسٹرز ہیں ان کے کنسرنز اپنی جگہ موجود ہیں۔ میں اسٹیک ہولڈرز کو بلیم نہیں کروں گا لو والیومز کے لیے، بلکہ میں ملک کی جو سیاسی، معاشی اور اندرونی سیکیورٹی کے معاملات ہیں ان کی طرف بات کروں گا، کیونکہ آج مجھے بڑے افسوس کے ساتھ ایک خبر میں نے سنی، امریکن میڈیا نے جو بات کی ہے افغانستان کے حوالے سے کہ افغانستان جو ہے پشاور اور خیبر پختونخوا میں اپنے ریٹ قائم کرنا چاہتا ہے، تو یہ بڑی حیران کن اور تھریٹننگ سچویشن ہے۔ اور پچھلے کئی دنوں سے ہم یہ سنتے آ رہے تھے اس بھتوں کے بارے میں کہ بھتے لیے جا رہے ہیں خیبر پختونخوا میں، اور جو پی ٹی آئی کے گورنمنٹ کے لوگ تھے وہ بھی بھتے دیتے ہوئے پائے گئے۔ تو یہ بڑی صورتحال خراب تھی۔ ایسا لگا کہ بجائے حالات کو درست کرتی خیبر پختونخوا کی حکومت، انہوں نے اس معاملات کو دبا کے رکھا صرف اپنے معاملات کو تول دینے کے لیے۔ تو اب وہ چیزیں کھل کے سامنے آ گئی۔ اگر آپ کو وہ مظاہرے یاد ہوں جو عام لوگوں نے مظاہرے کیے، اب وہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ یہ بہت پریشان کن صورتحال ہے۔ میں نے یہاں پر یہ بات کہی ہے کہ سیکیورٹی سچویشن از ریئلی آن ہائی الرٹ، اور اس کو میں یہ کہہ سکتا ہوں ڈیفالٹ صرف اکانومی کا نہیں بلکہ ساری چیزوں کا ہے۔ یہ مطلب ڈیفالٹ ہر اس پر ہو سکتا ہے۔ پولیٹیکلی ہم ڈیفالٹ کر رہے ہیں، اکنامکلی ہم ڈیفالٹ کر رہے ہیں، اور اب انٹرنل سیکیورٹی بھی ہمارے لیے ایک بڑی مشکل صورتحال بن گئی۔ بہرحال بڑا معاملات خراب ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ اچھا جناب، اس پریشان کن معاملات کے باوجود یہ سوال لوگوں کے ذہن میں ضرور رہتا ہے کہ ایسے حالات میں ہم اپنی انویسٹمنٹ کو سیکیور کیسے کریں۔ اس حوالے سے ہم فری ورکشاپ کر رہے ہیں، اور یہ ہفتے کے دن 4 مارچ ہفتے کے دن لاہور میں ہوگی، 12 بجے سے لے کر 1 بجے سے لے کر 5 بجے تک۔ تو آپ لوگوں کی انویٹیشنز تیار ہیں۔ آپ لوگ دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر لیں۔ آپ کو جن لوگوں نے رجسٹریشن کرا لی ہے ان کو انویٹیشن مل چکی ہوں گی، اور جنہوں نے اگر رجسٹریشن نہیں کرائی ہے وہ 0345619043 پہ انویٹیشن اپنی لے سکتے ہیں رابطہ کر کے۔ یہ فری ورکشاپ ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو اپنی انویسٹمنٹ کے بارے میں فکر مند ہیں اور معاملات کو سمجھنا چاہتے ہیں، ٹریڈنگ کو سمجھنا چاہتے ہیں، ٹریڈنگ کو سیکھنا چاہتے ہیں۔ ان تمام معاملات پر گفتگو ہوگی، چاہے پاکستان اسٹاک ایکسچینج ہو یا پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج ہو۔ دونوں کے انویسٹرز اور ٹریڈر جو ہے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اس فری ورکشاپ میں آنے کے لیے۔ تو رابطہ کیجئے 0345619043۔ اچھا جناب، چلتے ہیں اگلی سلائیڈ کی طرف۔ پریسائز لیول ٹیبل اپڈیٹڈ ہے، آگے پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ۔ میں نے یہاں پھر تھریٹ، ایکسٹرنل اور انٹرنل تھریٹس کی بات کی ہے کہ مارکیٹ میں ایکسٹرنل تھریٹ زیادہ ہے
انٹرنل تھریٹ کے مقابلے میں. اب انٹرنل اور ایکسٹرنل تھریٹ کیا ہے مارکیٹ کے, تو اس کو میں اس طرح ایکسپلین کر رہا ہوں کہ جو مارکیٹ کے اپنے فنڈامنٹل ہے, کارپوریشنز کے جو فنڈامنٹل اور ٹیکنیکل ہے, وہ بیسیکلی مارکیٹ کے انٹرنل تھریٹس ہیں. تو وہ تو قطعی طور پہ مجھے نظر نہیں آتے. ان مشکل صورتحال میں بھی ارننگز آ رہی ہیں, پرفارم کر رہی ہیں کارپوریشن. ایکسٹرنل تھریٹ جو ہے وہ کیا ہے, انسٹیبل اکنامک پولیٹیکل سچویشن, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو تھریٹس ہیں اکنامک اینڈ پولیٹیکل تھریٹس, یہ ہمارے ایکسٹرنل تھریٹ ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ معاملات دو چیزیں سمجھ لینی چاہیے کہ مارکیٹ کو انٹرنل تھریٹ سے زیادہ ایکسٹرنل تھریٹ ہے. ٹیکنیکلی دیکھیں تو انڈیکس آج کے حساب, اگر آج کی کلوزنگ دیکھیں اور کل کی ریکوری دیکھیں لو سے, تو یقینی طور پہ ایسا لگتا ہے کہ مارکیٹ جو ہے ایفرٹ کرنا چاہ رہی ہے, اچھی لگ رہی ہے, شارٹ ٹرم ٹریڈرز کو بھی اٹریکٹ کر رہی ہے. مگر اس کے باوجود جو تھوڑے والیوم کی کمی ہے وہ ہچکچاہٹ پر پوائنٹ کرتی ہے انویسٹرز کے, جو کہ کوئی بڑی پرابلم نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر والیوم کم ہو اور مارکیٹ میں کنسسٹنسی اور ڈائریکشن برقرار رہے, یعنی کہ بلز کی ایفرٹ کنسسٹنٹ رہے, والیٹائل نہ رہے اور ڈائریکشن اپ سائڈ رہے, تو پھر والیوم امپروو ہو جاتے ہیں خود بخود. پھر وہ لوگ جو سائیڈ لائن ہوتے ہیں وہ پھر جوائن کرنا شروع کرتے ہیں اور پھر والیوم درست ہو جاتے ہیں. مگر ابھی موجودہ صورتحال میں بہت ساری آپٹمزم پہ بات کرنا بڑا مشکل کام ہے. 300 بیسس پوائنٹ کی بات ہو رہی ہے, بلکہ شاید پالیسی آ بھی گئی ہے اسٹیٹ بینک کی. تو اب 300 بیسس پوائنٹ کے بعد کن کن سیکٹر پہ اس کا نیگیٹو اثر ہوگا وہ آپ کو پتہ ہے. تو مطلب کچھ اچھی خبریں نہیں ہیں. ایکسٹرنل تھریٹ مارکیٹ کے لیے بہت زیادہ ہے. اب ایکسٹرنل یقیناً اسٹیٹ بینک کی پالیسی ہو, اس کا تعلق اکانومی سے, تو وہ بھی ایکسٹرنل تھریٹ ہے. اور یہ جو پولیٹیکل اور جوڈیشل ایکٹیویزم چل رہا ہے وہ بھی ایکسٹرنل تھریٹ ہے. جو پبلک کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا, یہ سارے ایکسٹرنل تھریٹ ہیں. تو یہ ساری پریشانیاں ہیں. اب میں ٹیکنیکلی اگر اس پہ بات کروں تو وہی 40,636 کا لیول جو آج ہمارا ٹارگیٹ بھی تھا پہلا, وہ لیول میں نے آپ کو کہا تھا کہ مارکیٹ کو اس کو باٹم بنانا چاہیے. اب مارکیٹ اس کو اگر آنر کرتی ہے, اس کے اوپر رہتی ہے, تو ٹھیک ہے, مارکیٹ پرفارم کرے گی, کیونکہ کافی سارے ایکسٹرنل تھریٹ ایسے ہیں جس کو مارکیٹ ڈسکاؤنٹ کر چکی ہے. اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کی بات چیت, یہ جو باس گشت ہے, یہ پچھلے کئی دنوں سے ہم سن رہے تھے. ایسا تھوڑی ہے کہ یہ ہمارے لیے برانڈ نیو ہے, ہمیں پتہ تھا کہ یہ ایسے آ رہی, اس کے باوجود مارکیٹ پرفارم کر رہی تھی. تو مارکیٹ نے کسی حد تک ایکسٹرنل تھریٹس کو ڈسکاؤنٹ کیا ہے, مگر کتنا ڈسکاؤنٹ کرے گی. کل آخری سیشن ہے ہفتے کا, اور مجھے تو کل کا سیشن بڑا والیٹائل لگتا ہے. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر مارکیٹ 40,636 613 کے اوپر رہتی ہے تو ٹھیک ہے. اگر اس کے اوپر والیوم جنریٹ کرے گی تو نہ صرف اوپر جائے گی, پہلا ٹارگیٹ 40,882 ہوگا, 850 882 والا, اور مارکیٹ کی جو حد ہے وہ 41,203 ہے. مگر بہرحال 41,000 بھی اچیو کر لے بہت ہے. 41,000 کے اوپر کلوزنگ دے دے تو پھر تو تعریف کے قابل ہوگی, جو کہ مجھے مشکل لگتا ہے. بہرحال دیکھتے ہیں. تو اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ 40,636 کو اپنا پیوٹل پوائنٹ بنا لیجئے کہ اس کے اوپر ٹریڈنگ ہو تو مارکیٹ میں کچھ ایفرٹ ہوں گی, اس کے نیچے ٹریڈ ہو تو مارکیٹ ڈپریس ہوگی, ایگزاسٹ ہوگی, اور اس کے بعد پھر جو اس کے بعد والے لیول ہیں وہ ٹوٹنے سے مارکیٹ میں پریشر میں اضافہ ہوگا. اور جو 40,347 306 کا لیول ہے, یہ ایک یقینی طور پہ ایک پریشان کن لیول ہوگا. اس کو توڑنے کے بعد مارکیٹ پھر کنٹرول نہیں کر پائے گی پریشر کو, اور ریکور بھی نہیں کر پائے گی. تو ان چیزوں کو سمجھتے ہوئے ٹریڈ کیجیے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ کل کا سیشن کافی سارے سرپرائزز بھی دے سکتا ہے. کل 2 ہاف ہوتے ہیں, نماز کا وقفہ بھی ہوتا ہے, تو نماز کے وقفے سے پہلے اور بعد میں کئی دفعہ بالکل ڈفرینٹ صورتحال ہوتی ہے. تو اس سے نمٹنے کے لیے آپ کے پاس یہ لیول جو موجود ہیں, یہ ٹریگر جو موجود ہے, اگر اس کو سمجھ لیں آپ تو یقینی طور پہ اللہ نے چاہا تو آپ بچت کے راستے نکلیں گے. کیونکہ آج بھی مارکیٹ نے الحمدللہ, اگر آپ مارکیٹ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا
کہ مارکیٹ نے آج بڑے زبردست طریقے سے ٹارگیٹ اچیو کیا. سب میں پہلے تو انڈیکس کا ٹارگیٹ اچیو کیا. آج کی جو سب میں زبردست انٹرڈے ٹریڈ کی آپ کو کالیں دی گئیں، اس میں اینگرو پالیمر، ہپکو، ای فرٹیلائزر، اینگرو اور دیگر کالیں. تو اس طریقے مارکیٹ میں ہر حال میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اپرچونٹی نکلتی ہے. اگر لانگ کی نہیں نکلتی تو شارٹ کی نکلتی ہے. ہوپ فلی آپ انجوائے کر رہے ہوں گے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.